ناظرین، یہ اس عظیم ہستی کی قبر ہے میدان جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمنان دین عمیر بن ثابت بن کعب کا سر تن سے جدا کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھریلو اخراجات کا آپ خیال فرمایا کرتے تھے اس عظیم ہستی کی قبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار پہ آ چکے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات ارض الانبیاء جارڈن میں گزار رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں مکمل ویڈیو دیکھیے گا، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، دیکھنے کے بعد شیئر بھی کیجیے گا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے چمکتے ان ستاروں میں سے ایک ستارہ جن کی خدمت میں حاضر ہوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اصحاب میں ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 10 سال بعد خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح سرداران قریش کے بچوں کی ہوا کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ یمن کے ایک بوڑھے عیسائی راہب نے آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ یمن سے لوٹ کر مکہ المکرمہ جب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی ترغیب دلائی، جبکہ 10 روز قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور یوں اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ کی قبر کے ایک طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، جبکہ قبر کے دوسرے حصے میں شہر آباد ہے۔ یہ آپ کے مزار فیض الانوار کی در و دیوار کی زیارت کر رہے ہیں۔ بالکل ہم اس وقت باب الرئیسی پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے آپ کی قبر نظر آتی ہے، یہ دیکھیں کھڑکی سے، یہ باب الرئیسی ہے جہاں سے ہماری انٹرویو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا صحابی جلیل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک ان کی تربت پہ کروڑا رحمت نازل ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، کہیے آمین۔ ناظرین، جن دنوں انہوں نے اسلام قبول کیا ان سے پہلے چند ہی آدمی آگوش اسلام میں آئے تھے۔ چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھانا شروع کر دیا، اس لیے ہجرت کر کے آپ حبشہ چلے گئے تھے۔ پھر حبشہ سے مکہ المکرمہ واپس آئے اور اپنا سارا سامان اسباب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے، جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پہلے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مہاجر اور انصار صحابہ کے بیچ میں اخوت یعنی بھائی کا رشتہ قائم کیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ ناظرین، انصار میں یہ سب سے مالدار تھے اور بڑے سخی دل تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا آدھا مال تمہیں بانٹ دیتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے تم بتاؤ، میں انہیں طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، جواب دیا، خدا تمہارے مال اہل و عیال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ لوگوں نے بنی قنانہ کے بازار میں انہیں پہنچا دیا، وہاں سے واپسی پر کچھ گھی پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے۔ دوسرے روز باقاعدہ تجارت شروع کر دیا آپ نے، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو جسم پر مراسم شادی کی علامتیں موجود تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انصاریہ خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا تھا اور نکاح کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ استفسار ہوا یہ کیا ہے؟ عرض کی ایک انصاریہ سے شادی کر لی ہے،
سوال ہوا مہر کس قدر ادا کیا ہے؟ عرض کی ایک کھجور کی ڈھیلی کے برابر سونا۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی سہی۔ غزوہ احد میں بھی جابازی و شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ ان کے جسم پر 20 سے 21 زخموں کے نشانات آئے تھے اور پیر میں اتنا گہرا چوٹ لگا تھا کہ صحتیابی ہونے کے بعد بھی پوری زندگی لنگڑا کے چلتے رہے۔ ناظرین، ان کی زندگی کا ایک حسین واقعہ یہ بھی ہے، اس مقام پر بھی، چونکہ وہ مقام سعودی عربیہ کے اندر ہے لیکن مین شہروں سے بہت دور ہے، اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بہت تھوڑے لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ یہ عراق کا بارڈر ارعر کے قریب یہ پڑتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ 2006 میں اس مقام پر میری حاضری ہوئی تھی۔ شبان المعظم کا مہینہ تھا اور 6 سن ہجری میں دومات الجندل، یعنی یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے دومات الجندل۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر امامے کا تاج سجایا اور پیٹھ کے پیچھے شملہ بھی چھوڑا اور اپنے ہاتھ سے علم دے کر فرمایا بسم اللہ، جو لوگ خدا کی نافرمانی و عصیان میں مبتلا ہیں ان سے جا کر جہاد کرو، لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا۔ یہاں تک کہ دومات الجندل پہنچ کر ہوا بھی بالکل ایسا ہی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعزاز کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر دومات الجندل پہنچ گئے۔ 3 دن تک دعوت و تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور قبیلہ کلب کے سردار اسبغ بن عمر کلبی جو عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی قوم سے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسبغہ کی لڑکی جس کا نام تاذیر ہے اس سے شادی کر لی اور رخصت کر کے مدینہ ساتھ لے آئے۔ چنانچہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ فتح مکہ میں بھی ان کی شرکت رہی اور کچھ واقعات فتح مکہ کے حوالے سے بھی ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ناظرین، عہد صدیقی کا واقعہ بھی کیا خوب ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت علیل ہوئی تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، چونکہ ایک مخلص مشیر اور صاحب الرائے رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں یہ شریک رہتے تھے۔ یہ 13 سن ہجری کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تھے اور ایک جانشین نام زرد کرنے کی فکر دامنگیر تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ اس منصب جلیل کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی آزادی اور خلوص کے ساتھ کہا، عمر کی اہلیت میں کیا شک ہے لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، لیکن جب یہ بھار انہی کے کندھے پہ آ پڑے گا تو خود بخود یہ نرم ہو جائیں گے۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر بالکل ایسا ہی ہوا کہ خلافت کا منصب ملنے کے بعد ان کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا۔ غرض چند روز حالت علالت کے بعد خلیفہ اول نے دائی اجل کو لبیک کہا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا یہ قائم رہے، اور جب ایک ظالم نے آپ کو شہید کرنے کے لیے کھنجر مارا تھا اور آپ کی طبیعت کافی علیل ہو گئی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے طلب کی کو آپ کے بعد خلیفہ مقرر کیا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیے تھے، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی سر فہرست موجود ہے۔ لیکن ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ عقل کے اندھے جن کی عقل گھٹنے میں ہوا کرتی ہے وہ اس کو الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دماد مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ نہ پڑھا کریں۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں، کہ لاکھ سے
زیادہ صحابہ کی تعداد ہے، لیکن بقی شریف میں فقط 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ہیں، کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور 70 صحابہ کی جو قبریں ہیں احد میں ہیں، اور 300 کے آس پاس جو قبریں ہیں وہ ریاض میں ہیں، جو مسلمہ قذاب سے جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، اور اس کے علاوہ کچھ حنین میں ہیں، کچھ طائف میں ہیں، 12 سے 14 موتا کے مقام پر ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باقی صحابہ کہاں گئے؟ یاد رکھیے گا، مدینہ پاک سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، بلغ ونی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ جن جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین کے کان سے یہ صدا گوجی، مشرق کی طرف اونٹ کی مہار تیز نکل گئے، شمال جنوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کے پورے دنیا میں یہ صحابہ کرام چھا گئے۔ چند صحابہ مدینے واپس آئے، پھر چلے گئے، کچھ آئے نہیں گئے، لیکن بھاری اکثریت لوٹ کر نہیں آئے حضور کی دین کی بقا کے لیے۔ عرض یہ ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں قرآن شریف کی تلاوت کریں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے کار پر چلیں، عمل کریں، کیونکہ ان کے راستے پہ چلیں گے، ان کے راستے پہ چلنے کی برکت سے جنت ملے گی آپ کو۔ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں نوازیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، گروپوں میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔